لیکن وہ افراد جو کبھی حیدرآباد نہیں گئے ان کے لیے صرف اتنا ہی بتا دینا کافی ہے کہ حیدرآباد ایک قدیم و جدید، خوبصورت اور بہت ہی مہمان نواز شہر ہے۔ میں نے اپنے قیام کے لیے اعلیٰ درجے کے ایک ہوٹل کو ترجیح دی۔ ہوٹل والے میرا بیش قیمت ساز و سامان دے کر سٹ پٹائے ضرور تھے، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ میرا قیام طویل ہوگا اور میں بزنس کے سلسلے میں حیدرآباد آیا ہوں تو وہ مطمئن ہو گئے۔ میں نے 2 ہفتے کا کرایہ ہوٹل کے مینیجر کو ایڈوانس دیا تھا۔ میرے پاس اس وقت کافی رقم موجود تھی جو میں شاہانہ انداز میں خرچ کر سکتا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور آرام کرنے کی غرض سے لیٹا ہی تھا کہ آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر میں نے ہاتھ منہ دھویا اور ناشتہ کرنے کی غرض سے نیچے آ گیا، جہاں ڈائننگ ہال میں پہلے ہی اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ میں نے خاموشی سے ایک بیرے کو اپنے لیے چائے کا آرڈر دیا اور ایک میز پر بیٹھ کر اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا چائے لے کر آیا تو میں نے اپنے لیے ایک پیالی تیار کی اور جلدی جلدی 2-4 گھونٹ حلق کے نیچے اتارتا چلا گیا۔ ایک عرصے کے بعد مجھے قاعدے کی چائے نصیب ہوئی تھی، چنانچہ پہلا کپ ختم کر کے میں نے دوسری پیالی بنائی اور اسے پینے میں مشغول ہو گیا۔ ابھی میں نے نصف پیالی ہی پی تھی کہ کسی نے میری پشت پر ہاتھ رکھ کر مجھے میرے اصلی نام سے پکارا۔ میں نے گھوم کر مخاطب کرنے والے کو دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے سامنے اس وقت میرا ایک دیرینہ جگری دوست قادری موجود تھا۔ میں پیالی رکھ کر اٹھا اور قادری سے بڑی گرم جوشی سے بغل گیر ہو گیا۔ کافی دیر تک ہم بڑی بے تکلفی سے بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ قادری مجھ سے میرے بارے میں دریافت کرتا رہا اور میں اسے مطمئن کرنے کی خاطر ادھر ادھر کی ہانکتا رہا، لیکن پھر اچانک قادری نے مجھ سے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میرا موڈ یکلت خراب ہو گیا۔ آج تمہارے سب سے بڑے بھائی ملے تھے، لیکن انہوں نے تمہارے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ تم ٹھہرے تو ان کے پاس ہی ہو نا؟ نہیں، میں نے بمشکل خون کا گھونٹ پی کر اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تمہارا قیام کہاں ہے؟ اسی ہوٹل میں۔ تعجب ہے، قادری نے کہا، بھائی کے ہوتے ہوئے بھی تم ہوٹل میں مقیم ہو؟ میں آج ہی حیدرآباد آیا ہوں، میں نے جلدی سے بات بناتے ہوئے جواب دیا۔ بھائی صاحب کا پتہ موجود نہیں تھا، اس لیے ہوٹل ہی میں ٹک گیا۔ کیوں مذاق کرتے ہو افضل بیگ؟ قادری نے غیر یقینی انداز میں کہا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کو اپنے بڑے بھائی کا پتہ نہ معلوم ہو؟ اگر ایسا تھا بھی تو تم کسی پولیس والے سے دریافت کر سکتے تھے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ کیا بھائی صاحب آج کل حیدرآباد میں ہی تعینات ہے؟ تعینات کی بھی ایک ہی گئی تم نے۔ میاں صاحب زادے، حیدرآباد کا تو بچہ بچہ نواب صاحب سے واقف ہے۔ قادری نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اگر برا نہ مانو تو ایک راز کی بات اور بتا دوں۔ کہو۔ جب سے تمہارے بھائی حیدرآباد میں مقیم ہوئے ہیں، یہاں کی طوائفوں کی بن آئی ہے۔ آئے دن ان کے بنگلے پر مجرا ہوتا رہتا ہے، جس میں پولیس کے اعلیٰ افسران بھی شریک ہوتے ہیں۔ ایس پی ماتھر تو ہر وقت تمہارے بھائی کے دروازے پر ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے۔ عورتوں کے معاملے میں بے ندیدہ واقعہ ہوا ہے۔ ہوگا، میں نے بے پرواہی سے کہا، مجھے ان باتوں سے بھلا کیا سروکار؟ قادری بہت دیر تک بیٹھا مجھے بھائی صاحب کی رنگ رلیوں اور آشکانہ مزاج کے بارے میں گفتگو کرتا رہا۔ میں یوں ہی ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ قادری کی زبانی یہ اطلاع پا کر کہ میرے بھائی صاحب باقاعدہ جاگیردار ہو گئے ہیں، مجھے مطلق کوئی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ میرا جذبہ انتقام اور بھڑک اٹھا۔ باتوں باتوں میں نے ان کے بنگلے کا پتہ بھی دریافت کر لیا تھا۔ قادری نے مجھے اپنے گھر مدعو کیا، جس کی میں نے بہت ردکد کے بعد حامی بھر لی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بیرے کو بلا کر بل کی ادائیگی کی ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ ایک قریبی دکان سے میں نے اپنے لیے 2-3 ماڈرن قسم کے جوڑے خریدے اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب وہ لمحہ آن پہنچا تھا جس کا مجھے مدتوں سے انتظار تھا، جس کی وجہ سے میں نے زندگی کی نہج کو بدل ڈالا تھا، جس کے لیے میں نے بڑی قربانیاں دی تھی۔ میں نے شمشان گھاٹ کے متغیر ماحول میں سخت جاب کیا اور پر اسرار شکتی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی اذیتیں سہی تھی۔ اب وہ لمحہ آن پہنچا تھا۔ جو وقت گزر رہا تھا میں مضطرب ہوا جا رہا تھا۔ میں جلد سے جلد اپنے بھائیوں کو ان کے کیے کی عبرتناک سزا دینا چاہتا تھا۔ جس قدر میں اپنے ماضی اور اپنے ریاض اور اپنی اذیتوں کے بارے میں سوچتا، اسی قدر میرا خون کھولنے لگتا۔ نرملا کے دھوکے کے بعد تو میں یوں بھی انسانوں کو کمتر و حقیر سمجھنے لگا تھا۔ اگر پاربتی درمیان میں نہ آتی تو میں تمام انسانوں کا خون پی لیتا۔ اس دن گھڑیاں سست چل رہی تھی۔ میں کمرے میں بری طرح ٹہل رہا تھا اور اپنے بھائی کو دیے جانے والی سزاؤں کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ وقت تھا کہ کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ رات 11 بجے تک میں اپنے کمرے میں بیٹھا پیچو تاپ کھاتا رہا۔ پھر میں نے اچھی قسم کا لباس پہنا اور ہوٹل سے نکل کر ایک گاڑی میں اپنے بھائی کے بنگلے کی طرف چل دیا۔ جو میری منزل قریب آتی جا رہی تھی، تو میرے ذہن میں سلگتی ہوئی چنگاریاں شعلے کا روپ اختیار کرتی جا رہی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اپنے بڑے بھائی کو، جس نے بزرگوں کی جائیداد کے بٹوارے کے وقت میری حق تلفی کی تھی اور مجھے گرفتار کرا دینے کی دھمکی دے کر دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا تھا، ایسی سزا دوں گا جسے وہ تمام عمر یاد رکھے گا۔ خون کی گردش کے ساتھ ساتھ میری رفتار بھی تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں اپنے اندر ایسی توانائی محسوس کر رہا تھا جو بڑی سے بڑی طاقتوں کو ایک لمحے میں نیست و نابود کر دیتی ہے۔ میں اپنے خیالات میں محو تھا کہ ڈرائیور کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ مجھ سے کہہ رہا تھا، صاحب وہ سامنے جو برقی کمکمے روشن نظر آ رہے ہیں، وہی بڑے جاگیردار صاحب کی کوٹھی ہے۔ میں نے ڈرائیور کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جس مکان کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا وہ برقی روشنیوں کا ایک محل نظر آ رہا تھا۔ میرا خون جوش مارنے لگا۔ انتقام کی آگ میرے سینے کو جلائے ڈال رہی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ باپ کی موت کے بعد
میرے بڑے بھائی مجھ سے شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کریں گے اور باپ کی جدائی محسوس نہ ہونے دیں گے، لیکن چند ہی دنوں بعد بھائیوں کی آنکھیں بدل گئی۔ باپ کا کفن ابھی پوری طرح میلا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ آبائی جائیداد کے بٹوارے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ہر چند کے مجھے یہ بات پسند نہ آئی تھی کہ اتنی جلدی جائیداد کا بٹوارا کیا جائے، لیکن میں خاموش رہا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ جو کچھ میرے حصے میں آئے گا اسے صبر و شکر سے قبول کر لوں گا، کسی قسم کا لڑائی جھگڑا کر کے والد صاحب کی روح کو تکلیف نہ پہنچاؤں گا۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا۔ میں نے دبی زبان میں وجہ پوچھی تو میرے بڑے بھائی نے نہ صرف یہ کہ مجھے ڈانٹا ڈپٹا بلکہ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر میں نے اپنے حق کے سلسلے میں زبان کھولی تو مجھے گرفتار کروا دیں گے۔ گزرے ہوئے واقعات یہ کے بعد دیگرے میرے ذہن میں ابھرتے رہے۔ ان لوگوں نے میری زندگی کس قدر جیرن کر دی تھی۔ اب تک میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کی تمام تر ذمہ داری میرے بڑے بھائی پر عائد ہوتی تھی، جو میرا حق مار کر صاحب جداد بنے بیٹھے تھے۔ بقول قادری حیدرآباد دکن کا بچہ انہیں ایک بڑے جاگیردار کی حیثیت سے جانتا تھا۔ اس کے برعکس حالات نے مجھے افضل بیگ سے کرشن کمار بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہرحال میں پوری طرح ٹھان چکا تھا کہ ان جاگیردار صاحب کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ بھی تمام عمر مجھے یاد رکھیں گے۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ گاڑی مطلوبہ کوٹھی کے قریب پہنچ کر رکی تو میں نے دیکھا بڑی بڑی جھلملاتی کاروں کی ایک قطار وہاں موجود ہے۔ اندر سے گانے بجانے کی دلکش آوازیں آ رہی تھی۔ میں ابھی کوٹھی کی بیرونی سجاوٹ کو دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک بوردی ملازم لپکتا ہوا گاڑی کے قریب آیا اور دروازہ کھول کر ایک طرف ہو گیا۔ میں نے ملازم کی سجدش کو بغور دیکھا، پھر دل ہی دل میں کھولتا ہوا نیچے اتر آیا۔ ملازم کی رہنمائی میں جس وقت میں اس بڑے حال میں پہنچا جہاں راگ رنگ کی محفل جمی ہوئی تھی تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پورا حال بقائے نور بنا ہوا تھا۔ فرش پر قیمتی قالین تھا جس پر شہر کے روسا گاؤں تکیے جمائے رقص و سرود کی محفل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دو خواجہ سرا تھرکتے مٹکتے نوابین کو شراب فراہم کرنے میں مصروف تھے۔ حال میں ایک سمت چبوترے نما سٹیج بنا ہوا تھا جس پر ایک خوبصورت طوائف رقص کرنے میں مصروف تھی۔ دوسری طوائفیں مہمانوں کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھی ان کا دل بہلانے کے لیے اپنی عشوہ ترازیوں کا جادو جگا رہی تھی۔ یہ بڑا حال بادشاہوں کے ایوانوں کی یاد تازہ کر رہا تھا۔ چھت پر فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ حسین و جمیل دوشیزاؤں کا ہجوم تھا، راگ رنگ تھا، سگوشیاں تھی، خواب ترب انگیز کا دور دورہ تھا اور ہر شخص اس صنم خانہ رنگ و بو میں مدہوش نظر آ رہا تھا۔ بڑے بھائی کی زندگی اس انداز سے بسر ہو رہی ہے یہ میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ وہاں میری نظر اپنے بڑے بھائی پر پڑی جو حال میں بائیں جانب بڑے کروفر سے بیٹھے تھے۔ ان کے ارد گرد تین پری جمال شوخ و شنگ لڑکیاں بیٹھی مسکرا کر ان کا دل لبا رہی تھی۔ بھائی صاحب کے دائنی جانب ایک نواب بزرگ موجود تھے۔ بائیں جانب جو شخص بیٹھا تھا وہ گھٹے ہوئے جسم کا مالک تھا۔ چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ سخت گیر طبیعت کا مالک ہوگا، لیکن اس وقت وہ جس انداز میں بھائی صاحب سے محو گفتگو تھا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ان کے خاص مداحوں میں سے ایک ہے۔ لڑکیوں کو گھورنے تکنے کے معاملے میں بھی وہ بے حد بے تاب نظر آتا تھا۔ اس وقت مجھے قادری کی بات یاد آ گئی۔ قادری نے مجھے بتایا تھا کہ ایس پی ماتھر بھائی صاحب کے سامنے ہاتھ باندھے ہر وقت موجود رہتا ہے اور یہ کہ عورتوں کے معاملے میں وہ بہت زیادہ ندیدہ واقع ہوا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اسے غور سے دیکھا۔ ڈیرا ڈول اور رکھ و رکھاؤ کے اعتبار سے وہ بھی مجھے کوئی سخت گیر پولیس آفیسر ہی نظر آ رہا تھا۔ چند لمحے تک میں بھائی صاحب کے ٹھاٹ باٹ اور محفل کے رنگ ڈھنگ کو دیکھتا رہا اور پھر نوابانہ شان سے سب سے بے نیاز ہو کر اعتماد سے آگے بڑھا، ایک گاؤں تکیہ اٹھایا اور اپنی نشست جما لی۔ میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے افراد شراب و شباب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایک مرہٹی رقاصہ بدستور طبلے کی تھاپ پر رقص کر رہی تھی، لیکن میں دیدہ دنستہ بھائی صاحب ہی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ دراصل میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مجھے دیکھ کر بھی پہچانتے ہیں یا نہیں۔ ایک بار اتفاقیہ ہماری نظریں بھی چار ہوئیں، مگر بھائی صاحب نے مجھ پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ مجھے دیکھ کر یقیناً انہیں کچھ یاد نہ آیا ہوگا۔ ممکن ہے وہ اب یہی سمجھ رہے ہوں کہ افضل بیگ کہیں مر کھپ گیا ہوگا۔ کون ان ہنگاموں میں کسی کو یاد رکھ سکتا ہے، اور بھائی صاحب کے لیے مجھے یاد نہ رکھنا ہی بہتر تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر یہی سمجھے ہوں گے کہ جیسے میں بھی مدون میں سے ایک تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ان کی نگاہوں کا مرکز یا تو حسین و جمیل لڑکی تھی جو ان کے سیدھے ہاتھ پر موجود تھی اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگتی تھی، یا پھر وہ شخص تھا جس پر مجھے ایس پی ماتھر ہونے کا شبہ ہوا تھا۔ اگر میں چاہتا تو ایک ہی اشارے پر بھائی صاحب کو ٹھکانے لگا سکتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس طرح اپنا انتقام پورا کروں کہ پوری محفل دیکھے اور بھائی صاحب تمام زندگی یاد رکھے۔ چنانچہ میں خاموش بیٹھا کسی مناسب موقع کا منتظر تھا۔ ایک کے بعد دوسری پھر تیسری طوائف کا نمبر آتا رہا۔ شراب کا دور چلتا رہا، محفل رنگ پر آتی رہی۔ ایک خواجہ سرا نے مجھے بھی شراب کی پیشکش کی جسے میں نے اشارے سے رد کر دیا۔ مجھے ان ہنگاموں سے مطلق کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں اندر ہی اندر گزرے واقعات کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک سریلی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک خوبصورت لڑکی میرے قریب بیٹھی نہ جانے کتنی دیر سے مجھے تکے جا رہی تھی۔ کوئی دیر بیشتر میں نے اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ میرے قریب کب اور کیوں کر آئی تھی اس کا مجھے علم نہ تھا، لیکن جب اس نے مجھے مخاطب کیا تو مجھے مجبوراً اپنی توجہ اس کی جانب مبذول کرنا پڑی۔ وہ لڑکی حقیقتاً بڑی حسین تھی۔ جن سرشار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی ان کا مفہوم بھی میں بخوبی سمجھ چکا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر انجان بنا رہا اور بڑی معصومیت سے بولا،
خاتون کیا آپ نے مجھے مخاطب کیا تھا؟ جی، وہ اپنے ہونٹوں پر تبسم بکھیر کر بولی۔ میں بڑی دیر سے آپ کو مخاطب کرنا چاہتی تھی، لیکن اس بات کا خوف بھی لاحق تھا کہ کہیں میری یہ جسارت حضور والا پر گرا نہ گزرے۔ آپ جاگیردار صاحب کے کوئی نئے مہمان معلوم ہوتے ہیں؟ میں بڑی دیر سے آپ کو تنہا اور چپ چاپ سا دیکھ رہی ہوں۔ جی ہاں، میں آج آپ کی اس محفل میں پہلی بار آیا ہوں، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ معاف کیجیے، میں پوچھ سکتی ہوں کیا حیدرآباد میں مشکل قیام نہیں ہے آپ کا؟ نہیں، کاروبار کے سلسلے میں چند دنوں کے لیے آیا ہوں۔ خوب، مگر جب آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو اس محفل رقص و سرود میں شامل ہوئیے۔ جاگیردار صاحب کی محفلیں سارے حیدرآباد میں مشہور ہیں۔ یہاں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اس محفل میں ہر شخص آزاد ہے، اس لیے ہر شخص پوری طرح لطف لینے میں کوئی جھجک نہیں کرتا۔ لڑکی نے ہوشربا نگاہوں سے مجھے تکتے ہوئے جواب دیا۔ کیا میں آپ کو کچھ پیش کروں؟ کیا بقول جاگیردار صاحب آب حیات سے شوق فرماتے ہیں؟ وہ اٹھراتے ہوئے بولی۔ فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں نے اس کی طرف ایک بار التفات سے دیکھا اور کہا، مگر آئندہ کے لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا، شاید کچھ کرنا پڑ جائے۔ لڑکی میرے جواب پر شرما گئی۔ اس کی یہ ادا مجھے بری نہیں لگی۔ وہ لڑکی التفات کی جانب مائل تھی۔ میں اس کی شیریں گفتگو لہجے میں گداس اور آنکھوں کی چمک سے متاثر ہو رہا تھا۔ میرا جی اسے گفتگو کرنے کو چاہا۔ اس کے دعوت دینے والے انداز میں کچھ ایسی ہی پیشکش تھی، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو پاروتی جیسی دیوی کا محبوب ہوں۔ پاروتی نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، پاروتی جو حسن و جمال کی دیوی ہے۔ میں نے پاروتی کا نام اپنے دل میں لیا اور اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دیا۔ البتہ مجھے اسے کچھ دیر کے لیے اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ میں اس کے قریب آیا، اس کے التفات کا جواب التفات سے دیا اور اس پر نوازشوں کا تاثر قائم کیا۔ میں اسے بھائی صاحب اور محفل میں موجود دوسرے افراد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا خواہشمند تھا۔ چنانچہ جب وہ مجھ سے بے تکلف ہوگی تو میں نے اس سے سب سے پہلے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو بھائی صاحب کے بائیں جانب بیٹھا تھا اور اس وقت بھی ایک لڑکی کو یوں گھور رہا تھا جیسے کہ نگاہوں ہی نگاہوں میں کھا جانا چاہتا ہو۔ اس شخص کا نام ماتھور ہے، پولیس کے بہت بڑے عہدے پر فائز ہے۔ لڑکی نے ناخوشگوار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ جاگیردار صاحب نے نہ جانے کیا جادو کر دیا ہے کہ یہ ان کا تابعدار بنا ہے۔ بڑی سخت کر طبیعت کا مالک ہے، ایک بار جس مجرم کے پیچھے پڑ جیسے پانی میں بھی ڈوبا نہیں چھوڑتا۔ سنا ہے جاگیردار صاحب بھی کسی زمانے میں پولیس کے محکمے میں رہ چکے ہیں؟ میں نے بھی یہی سنا ہے، لیکن ماتھور اور جاگیردار صاحب کی دوستی کا راز تو کچھ اور ہی ہے۔ لڑکی نے مانی خیز انداز میں کہا۔ وہ کیا؟ میں نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ بیگ صاحب کی طبیعت کچھ اور ہے، آپ کو تو معلوم ہی ہے، آئے دن یہاں محفلیں جمتی رہتی ہیں۔ لڑکی دبی زبان میں بولی۔ ماتھور صاحب حسین لڑکیوں کے معاملے میں بڑے ندیدے واقع ہوئے ہیں اور بیگ صاحب کے ہاں ہندوستان کی حسین لڑکیوں کا ہجوم ہمیشہ موجود رہتا ہے، اس لیے ماتھور صاحب بیگ صاحب کے زر خرید غلام بنے ہوئے ہیں۔ مگر ماتھور کو حسین لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ میں نے اس بات تعجب سے پوچھا۔ اس کے لیے عورتوں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب سے بیگ صاحب یہاں آئے ہیں انہوں نے حسین لڑکیاں چن چن کر انہیں اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ یوں بھی وہ صاحب حیثیت ہیں، اس لیے ماتھور کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جاگیردار صاحب کی دوستی کا دم بھرتا رہے۔ لڑکی کچھ دیر مجھے بڑی تفصیل سے بھائی صاحب اور ایس پی ماتھور کے تعلقات کے بارے میں بتاتی رہی۔ پھر اس نے بھائی صاحب کے سیدھے ہاتھ پر بیٹھی ہوئی لڑکی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ جو آسمانی لباس میں بیٹھی ہے اس کا نام زہرا ہے۔ حیدرآباد کے نہ جانے کتنے نواب اس کی دہلیز پر ناک رگڑ چکے ہیں، لیکن بیگ صاحب نے اسے بھی اپنا بے دام غلام بنا رکھا ہے۔ میرا خیال ہے ماتھور آج کل اسی کے چکر میں بڑی غضب کی گانے والی ہے۔ پھر تو آج بھی اس کا گانا ضرور ہوگا، کوئی محفل اس کے بغیر مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ جاگیردار صاحب تو ان دنوں اس پر بری طرح والے و شیدا ہیں۔ لڑکی بڑی دیر تک میرے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، لیکن جب اس نے محسوس کر لیا کہ میرے التفات میں کوئی شدت پیدا نہیں ہوئی تو منہ بنا کر اٹھ گئی۔ مجھے اس کے اس طرح جانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پاروتی کا نام جس وقت میرے ذہن میں آیا تھا، مجھے سارے ہنگامے، یہ راگ رنگ، یہ رقص و سرود، یہ محفل حسن و جمال سب بے کیف اور بے رنگ معلوم ہو رہا تھا۔ پاروتی کے نام پر مجھے اپنا عرفان دوبارہ نصیب ہوا تھا۔ میں اس محفل میں خود کو سب سے زیادہ بڑا آدمی، سب سے زیادہ طاقتور شخص سمجھ رہا تھا، اور میں تھا بھی۔ میں نے شکتی حاصل کر کے اپنے جذبوں کی قربانی دی تھی۔ پاروتی کے بعد اور کون حسین ہوگا؟ اس پر اسرار طاقت سے بڑی طاقت اور کیا ہوگی؟ میں پاروتی کے لازوال حسن اور اس کی مہان شکتی سے آسودہ تھا۔ اب مجھے سچ پوچھئے تو انسان حقیر نظر آتے تھے، کیڑے مکوڑے۔ انسانوں نے میرے ساتھ دھوکہ بھی تو بہت کیا تھا۔ وہ سامنے میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا جو میری دولت کے بلبوتے پر عیش و نشاط کی محفلیں گرم کر رہا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اس ساری محفل کو آگ لگا دوں تاکہ یہ سب جل بھن کر خاک ہو جائے۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس انتقام کے لیے جو اذیتیں سہی تھی، جن کربناک خلا سے دوچار ہوا تھا، اس آگ کو بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ میری نظریں اب زہرا پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں یوں ہی گاؤ تکیے پر نیند دراز اسے گھورتا رہا، پھر میرے ذہن میں ایک خیال تیزی سے ابھرا۔ میں نے رقص کرنے والی طوائف کو دیکھا، پھر ایک منتر جو مجھے پاروتی نے بتایا تھا پڑھ کر اس کی طرف پھونک دیا۔ میرا منتر کا پھونکنا تھا کہ چبوترے سے ایک شعلہ اٹھا اور طوائف کے جسم کو جھلسا کر غائب ہو گیا۔ محفل جو کچھ دیر پہلے تک باغ و بہار بنی ہوئی تھی، یکلخت بدل گئی۔ بہکے ہوئے تماشبین بھی اس اچانک و غیر متوقع حادثے پر دنگ رہ گئے۔ دوسروں کے علاوہ بھائی صاحب اور ماتھور بھی اٹھ کر چبوترے کی طرف لپکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ناچنے والی رقاصہ کے گرد لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔
لڑکیاں اپنی اپنی جگہوں پر سہمی بیٹھی تھیں. مجھے اسی وقت کا انتظار تھا. چنانچہ میں بڑے اطمینان سے اٹھا اور قدم بڑھاتا زہرا کے قریب جا کر بڑی بے تکلفی سے بیٹھ گیا. وہ چبوترے کی طرف متوجہ تھی. زہرا بھائی کیا دیکھ رہی ہو اس طرف؟ میں نے زہرا کو مخاطب کیا تو وہ اس طرح چونک پڑی جیسے میرے جملے بم بن کر اس پر گرے ہوں. ایک نظر اس نے مجھ پر ڈالی، پھر تیوری پر بل ڈال کر بولی، کون ہو جی تم؟ گھبراؤ نہیں زہرا بھائی، میں نے یہ شبدہ محض تمہارا قرب حاصل کرنے کے لیے دکھایا تھا. چلتے پھرتے نظر آؤ اجنبی. زہرا بگڑے ہوئے تیور سے بولی، اگر میں نے تمہاری جسارت کی اطلاع جاگیردار صاحب کو کر دی تو بھری محفل میں تمہاری تکا بوٹی کر دی جائے گی. بڑا گھمنڈ ہے تمہیں اپنے جاگیردار صاحب پر. کیوں؟ میں نے اسے غصہ دلانے کی خاطر نفرت سے کہا. ٹھہرو ابھی بتاتی ہوں تمہیں. زہرا چمک کر بولی. وہ جانے کے لیے اٹھی تو میں نے ہاتھ پکڑ لیا اور غصیلے لہجے میں بولا، بیٹھی رہو زہرا بھائی، کیوں تکلیف کرتی ہو؟ مجھے غصہ مت دلاؤ ورنہ تمہارا یہ حسن ابھی ہاک میں ملا دوں گا. زہرا نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑا لیا اور بل کھاتی اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن ابھی وہ بمشکل 2-4 قدم ہی آگے بڑھ سکی تھی کہ میں نے دوسرا منتر پڑھ کر اس کی طرف پھونک دیا. دوسرے ہی لمحے وہ چیختی ہوئی فرش پر گری اور اس طرح تڑپنے لگی جیسے کوئی غیر مرئی قوت اس کا گلا دبا رہی ہو. بھائی صاحب نے زہرا کی چیخ کی آواز سنی تو بوکھلائے ہوئے پلٹے. ایس پی ماتھر بھی ان کے ساتھ تھا. بھیڑ جو اب تک جھلس جانے والی طوائف کے گرد جمع تھی زہرا کے گرد جمع ہو گئی. کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کے بعد دیگرے 2 حادثے اچانک کیسے رونما ہو گئے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بھائی صاحب کی گرجدار آواز حال میں گونجی. بھائی صاحب زہرا کے قریب بیٹھے پوچھ رہے تھے کہ اسے کیا ہوا ہے، لیکن وہ جواب دینے کے بجائے ماہی بے آپ کی طرح تڑپے جا رہی تھی. تھوڑی دیر تک میں اپنی جگہ بیٹھا یہ تماشا دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر مجمع کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھا اور گرجدار آواز میں بولا، تم سب اس عورت سے دور ہو جاؤ، میں اس کی بیماری کا علاج جانتا ہوں. میری آواز میں کچھ ایسی گن گرج تھی کہ باقی افراد تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن ماتھر صاحب اور بھائی صاحب وہیں موجود رہے اور مجھے گھورنے لگے. کون ہو تم؟ ماتھر نے مجھے قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے سوال کیا. یہ میں سمجھ آنے پر بتاؤں گا ماتھر جی کہ میں کون ہوں. میں نے ماتھر کو ٹکا سا جواب دیا. پھر اپنا ہاتھ بلند کر کے میں نے ایک اور منتر پڑھا اور زہرا کے گال پر رکھ دیا. میرے ہاتھ کا زہرا کے گال پر لگنا تھا کہ وہ یکدم ٹھیک ہو گئی اور یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سب کو دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کہ اسے فرش پر کس نے لٹایا ہے. پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ تیزی سے اٹھی اور بھائی صاحب کا ہاتھ تھام کر بولی، جاگیردار صاحب مجھے اس شخص سے بچاؤ، یہ مجھے کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے. میں نے زہرا کے چہرے سے نظر ہٹا کر بھائی صاحب کی طرف دیکھا تو دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا. وہ اس وقت مجھے جن نظروں سے دیکھ رہے تھے ان سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھے پہچانے کی کوشش کر رہے ہوں. میں نے اپنی آنکھیں ان کی آنکھوں میں ڈال دی اور شدید غیظ و غضب کے عالم میں بھائی صاحب کو دیکھا. مجھے یقین ہے کہ میری آنکھوں سے اس وقت خون رس رہا تھا. میری حالت کو دیکھ کر بھائی صاحب تو کچھ نہ بولے، لیکن ماتھر کڑک کر مخاطب ہوا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام کرشن کمار مہاراج ہے ماتھر جی. میں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا. آج ہی یاترا سے واپس آیا ہوں. کسی نے بتایا ہے یہاں سندر سندر ناریاں ناچ رہی ہیں، سو بھیس بدل کر چلا آیا. لیکن تمہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ ماتھر غصے سے بولا. جوش کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. بھگوان کی دھرتی پر رشی منی اور پجاری کو کہیں آنے جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ماتھر جی. پرنتو کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم اتنے لال پیلے کیوں ہو رہے ہو؟ بکواس بند کرو ورنہ جیل میں بند کر کے سڑوا دوں گا. ماتھر نے گرج کر کہا. اچانک گزرے واقعات دوبارہ میرے ذہن میں تازہ ہو گئے. یہی جملے جائیداد کے بٹوارے کے وقت میرے بڑے بھائی نے مجھ سے کہے تھے. میرے زخم ہرے ہوئے تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی. مجھے بذات خود ایسا لگ رہا تھا جیسے تمام جسم سے شعلے نکل رہے ہوں. قریب تھا کہ میں کوئی سخت اقدام کر گزرتا کہ بھائی صاحب لبک کر میرے قریب آئے اور آہستہ سے بولے، کیا واقعی تمہارا نام کرشن کمار ہے؟ کیوں تمہیں اچھمبا کیوں ہو رہا جاگیردار صاحب بہادر؟ میں نے سخت لہجے میں کہا. میں نہیں مان سکتا. تم افضل بیگ ہو. ہو افضل بیگ. افضل بیگ. میں نے فلک شگاف کہہ بلند کیا، پھر یکلک سنجیدگی اختیار کر کے بولا، کس افضل بیگ کی بات کر رہے ہو جاگیردار صاحب؟ تم 100% وہی ہو. بھائی صاحب نے بڑے وثوق سے کہا. میری نگاہیں دھوکہ نہیں کھا سکتی. تمہارا نام افضل بیگ ہے؟ نہیں، میرا شبھ نام کرشن کمار مہاراج ہے. میں حقارت سے بولا. تم جس افضل بیگ کی بات کر رہے ہو جاگیردار صاحب اسے تو مرے ہوئے ایک مدت گزر گئی. وہ کمزور تھا اس لیے اس کا مر جانا ہی اچھا تھا. بھائی صاحب حیرت سے منہ پھاڑے کھڑے مجھے دیکھتے رہے. زہرا بائی کی خشم کی نگاہیں بھی میرے چہرے پر مرکوز تھی. ایس پی ماتھر غصے میں تھر تھر کانپ رہا تھا. بھائی صاحب خاموش ہوئے تو وہ بولا، بیگ صاحب کیا آپ اس شخص سے واقف ہیں؟ ماتھر میں بگڑے ہوئے تیور سے بولا، تمہیں کس بات کی چنتا ویاکل کر رہی ہے؟ یوں بھی جب 2 منشے بات کر رہے ہو تو کسی تیسرے کا درمیان میں ٹانگ پھنسانا اچھا نہیں ہوتا. ماتھر تم درمیان میں نہ بولو. بھائی صاحب نے جلدی سے کہا. میں اس آدمی کو جانتا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں. تم میرے حال پر دیا مت کرو جاگیردار صاحب. میں نے نفرت سے کہا. پھر ماتھر کو گھور کر بولا، ماتھر جی تمہارے من میں کیا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. تم زہرا بائی کے کارن مجھے نیچا دکھانے کا جو خواب دیکھ رہے ہو وہ کبھی پورا نہیں ہوگا. پرنتو اگر تم میں اتنی شکتی ہے کہ تم مجھ سے ٹکر لے سکو تو میں تمہیں منع نہیں کروں گا.
آزما لو 2-4 ہاتھ۔ میں نے یہ جملہ جان بوجھ کر بولا تھا۔ ایس پی ماتھور میرا جواب سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ زہرا بائی کی موجودگی میں وہ بھلا اپنی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ زہرا بائی کے علاوہ دوسرے معزز افراد کا خیال بھی اسے تھا۔ چنانچہ ایک ہی سانس میں جو کچھ اس کے منہ میں آیا کہتا چلا گیا۔ پھر وہ بڑی جلالی حالت میں میری طرف بڑا ہی تھا کہ میں نے پاروتی کا نام لے کر خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے تمام حاضرین کو خواص باختہ کر دیا۔ ایس پی ماتھور فرش پر پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ پھر یکلت اس کا تنومن جسم 2-4 جھٹکے لے کر ساکت ہو گیا۔ بھائی صاحب اور زہرا بائی کے چہرے فک ہو کر رہ گئے۔ حاضرین جوتے چھوڑ کر بے تحاشا بھاگنے لگے۔ چند منٹ بیشتر جہاں راگ رنگ اور رقص و سرود کی محفل گرم تھی، اب وہاں میرے بھائی صاحب، زہرا بائی اور 2 خواجہ سراؤں کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ سارا ماحول بے حد پرسرار اور ڈراؤنا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک موت کی خاموشی طاری رہی۔ پھر بھائی صاحب نے لڑکھڑاتی آواز میں مجھے مخاطب کر کے پوچھا، افضل بیگ، کیا تم نے اسے مار ڈالا؟ کرشن کمار مہاراج کہو جاگیردار صاحب، میں نے گرج کر کہا، کیا تم یہ بھول گئے تھے کہ ظلم جب حد سے گزر جائے تو پاؤں تلے دبی ہوئی چیونٹی بھی کاٹ لیتی ہے؟ میں کبھی تمہارا بھائی تھا جسے تم نے گرفتار کرا دینے کی دھمکی دے کر جائیداد سے محروم کر دیا تھا اور دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا تھا، پرنتو اب سمے آ گیا ہے جب تمہیں میری طرح سخت کٹھنائیوں سے دوچار ہونا پڑے گا، اور یقین کرو جاگیردار صاحب، میں بھی تمہارے ساتھ کوئی رحم نہیں کروں گا۔ بھائی صاحب چونکہ میری قوت کا مظاہرہ دیکھ چکے تھے، اس لیے میری بات سن کر ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ منہ سے تو کچھ نہ بولے، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کو ان پر سختی کی کیفیت طاری ہے۔ زہرا بائی ششتر کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ جاگیردار صاحب کی عمارت میرے سامنے بے بس ہو گئی ہے تو اس نے بچ کر نکل جانا چاہا، لیکن ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، تم کہاں جا رہی ہو زہرا بائی؟ کیا پریم اسی کو کہتے ہیں کہ جب چاہنے والے پر برا وقت آئے تو محبوب جان بچا کر بھاگ لے؟ کیا تم اس آڑے وقت میں جاگیردار صاحب کا ساتھ نہیں دو گی؟ مہاراج، میں بے قصور ہوں، مجھے معاف کر دو۔ زہرا بائی جو بری طرح مجھ سے خائف ہو چکی تھی گڑ گڑانے لگی، میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ فریب نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا تم نے بھی میری تکا بوٹی کرا دینے کی دھمکی نہیں دی تھی؟ اور کیا تم نے اب تک جاگیردار صاحب سے لاکھوں روپے نہیں بٹورے ہوں گے جن میں کچھ حصہ میرا بھی تھا؟ میں آپ کو منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں مہاراج، بشرطے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں تجھے क्षमा کر سکتا ہوں، پرنتو تجھے اپنے پاپوں کے لیے تھوڑا کشٹ ضرور اٹھانا ہوگا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، پھر اپنا سیدھا ہاتھ اٹھا کر درمیانی انگلی جھڑک دی۔ میرا انگلی جھڑکنا تھا کہ ایک شعلہ تیزی سے لپکا اور پل بھر میں زہرا بائی کے حسین چہرے کو جلا کر مسخ کر گیا۔ درد کی شدت سے اس نے کربناک چیخ ماری، پھر بے ہوش ہو کر فرش پر بچھے قالین پر الٹ گئی۔ دونوں خواجہ سرا کولے مٹکاتے تیز سے بھاگ گئے۔ بڑے حال میں اب میرے اور بھائی صاحب کے علاوہ کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ بھائی صاحب کے چہرے پر خمائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے ان کی نگاہوں میں رحم کی درخواست پڑھی تو انتقام کا جذبہ اور بھڑک اٹھا، لیکن میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ بھائی صاحب سکتے کی حالت میں گونگ سے کھڑے مجھے خوفزدہ نظروں سے گھورتے رہے، پھر مردہ سی آواز میں بولے، میں نے تمہاری جو حق تلفی کی ہے اس کا مجھے افسوس ہے، لیکن اب میں تمہارا حق دینے کو تیار ہوں۔ اب سمے بیت چکا ہے جاگیردار صاحب، میں نے حقارت سے جواب دیا۔ جب میں کمزور اور بے بس تھا اس وقت تو تم نے مجھے دھتکار دیا تھا، لیکن آج جب میں دیوی دیوتاؤں کی کرپا سے مہان شکتی کا مالک بن گیا ہوں تو تم میرے سامنے سر جھکا رہے ہو، پرنتو مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ میں نے آج تک جو اذیتیں برداشت کی ہیں وہ میں جانتا ہوں، اس کا تقاضا ہے کہ اب تمہیں ایسی سزا دی جائے کہ تم تمام جیون یاد رکھو، اپنی دولت اور حکومت کے نشے میں آ کر کسی مجبور کا دل نہ دکھا سکو۔ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، بھائی صاحب نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، لیکن تمہاری بھاوج اور بتیجیوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اگر تم نے مجھے ذک پہنچائی تو اس کا اثر ان لوگوں پر بھی پڑے گا۔ کیا مجھے جائیداد سے محروم کرتے وقت تمہیں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ باپ کی آتما قبر میں تڑپ اٹھی ہوگی؟ میں نے نفرت سے کہا، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر اب تو تم جتنی دولت چاہو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے جاگیردار صاحب، میں نے زہر ہند لہجے میں کہا۔ پاروتی دیوی کی کرپا سے اب مجھے اتنی شکتی حاصل ہے کہ اگر میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤں تو وہ بھی سونا بن سکتی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو پھر؟ میں جو چاہتا ہوں وہ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا، میں نے غصیلی آواز میں کہا۔ نہیں افضل نہیں، میں تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ بھائی صاحب خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگے۔ ان کو اس درجہ خوفزدہ دیکھ کر مجھے یکگونا مسرت ہو رہی تھی، لیکن میرا جذبہ انتقام ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے سرد لہجے میں کہا، گھبراؤ مت جاگیردار صاحب، میں تمہیں ماتھور کی طرح جان سے نہیں ماروں گا، لیکن تمہیں سزا دیے بغیر میرا کلیجہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا، اس لیے میں اپنی مہان شکتی سے تم کو اندھا اور اپاہج کر دوں گا، تاکہ تمام دنیا تمہاری اس عبرت ناک انجام کو دیکھتی رہے۔ رہا مال و دولت کا سوال تو وہ میں نہیں لوں گا، تمہارا خزانہ تمہارے بیوی اور بچوں کے کام آئے گا۔ میرا خیال تھا کہ بھائی صاحب ابھی میرے سامنے اور ہاتھ جوڑیں گے اور گڑگڑائیں گے، لیکن میرا جملہ سنتے ہی وہ ڈر کے بھاگنے لگے۔
میں نے بزدلی سے بھاگتے دیکھا تو پاروتی کا نام لے کر ایک منتر پڑھ کر ان کی طرف پھونک دیا. پھر وہی ہوا جو میری خواہش تھی. بھائی صاحب نے ایک کربناک چیخ ماری اور لنگڑانے لگے. دونوں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا گھٹنا تھامے وہ درد کی شدت سے تڑپ رہے تھے. افضل بیگ تم کمینے اور ذلیل ہو, میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. میں کمینہ ہوں تو تم بڑے دیالو منشیہ ہو. تم نے مجھے بھلا کون سا زندہ چھوڑ دیا تھا جو اب مارو گے؟ تم اپنی تمام زیادتیاں بھول گئے کہ اب بھی کوئی تیر رہ گیا بڑے بھائی صاحب؟ میں تمہیں سزا دینے آیا ہوں. میں تمہیں اندھا کر دوں گا تاکہ تم لوٹی ہوئی دولت کے دل فریب نظاروں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ. بس اب بہت ہو چکا, میں نے نفرت سے کہا. پھر دوسرا منتر پڑھ کر ان کی آنکھوں کی سمت پھونکا. اس پر بھائی صاحب کے حلق سے ابھرنے والی چیخ بڑی ہی کربناک تھی. گھٹنا چھوڑ کر انہوں نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیا اور زمین پر تڑپنے لگے جیسے ذبح ہوتے وقت بکرا ہاتھ پاؤں مارتا ہے. ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے خون سے پورا چہرہ لہولہان ہو گیا تھا. ابھی میں یہ تماشا دیکھ ہی رہا تھا کہ حال میں یک کے بعد دیگرے 3 ہٹے کٹے پولیس والے گھس آئے. ان کے ساتھ ایک خواجہ بھی تھا جس نے غالباً حال میں ہونے والے ہنگامے کی اطلاع انہیں دی تھی. میں اپنی جگہ بے پرواہی سے کھڑا ان کو دیکھتا رہا. اچانک ایک پولیس والے کی نظر اپنے ایس پی کی لاش پر پڑی تو وہ حیرت سے اچھل پڑا اور مجھے مخاطب کر کے بڑے کرخت لہجے میں بولا, ایس پی صاحب کا قتل کس نے کیا ہے؟ مجھے کیا پتا, میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. خود ہی چھان بین کر کے معلوم کر لو. اسی نے کیا ہے, بھائی صاحب نے تڑپتے ہوئے کہا. اسے گرفتار کر لو, یہی مردود ہمارا قاتل ہے. تینوں پولیس والے بیک وقت میری طرف بڑھے لیکن پھر اچانک یوں ساکت ہو گئے جیسے اچانک کسی غیر مرئی قوت نے ان کے جسموں سے روح قبض کر کے انہیں پتھر کی بے جان مورتیوں میں تبدیل کر دیا ہو. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کیوں کر ہوا کہ خوشبو کا ایک تیز چھونکا میری قوت شامت سے ٹکرایا. اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں پاروتی کی مدھور آواز گونجی, کرشن کمار, ہم نے تمہیں جو مہان شکتی دی ہے اس کا استعمال اس طرح نہ کرو کہ دھرتی کے رہنے والے تمہیں بھگوان سمجھ کر تمہاری پوجا شروع کر دیں. دیوی, میں آنکھ بند کر کے خوشی سے سرشار لہجے میں بولا, آج میری ویاکل آتما کو چین آ گیا. آج میرے ہردے میں دہکتی آگ کچھ کم ہوئی ہے. تیری بڑی کرپا ہے دیوی جو تو نے اپنے سیوک کو اتنی شکتی دان کر دی. کرشن, تمہارا یہاں دیر تک رکنا مناسب نہیں ہے. اتنا کہہ کر خوشبو کا جھونکا غائب ہو گیا. میں نے آنکھ کھول کر ماحول کا جائزہ لیا. مجھے ہنسی آ گئی. تقریباً پتھر کے بے جان بتوں کی طرح اپنی جگہ کھڑے تھے. وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن ان کے قدم رک جاتے تھے. میں ان کے قریب سے ہو کر گزرتا چلا گیا لیکن وہ کچھ نہ کر سکے. وہ اپنی جگہ مضطرب کھڑے رہے. میں قدم بڑھاتا کوٹھی سے باہر آیا اور پیدل ہی ہوٹل کی طرف چل پڑا. گاڑی میں نے پہلے ہی واپس کر دی تھی. کئی ہنگامے کی صورت میں ڈرائیور کو بھی یہ راز معلوم نہ ہو جائے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. میرے دل پر چھایا ہوا بوجھ اب کسی حد تک اتر چکا تھا. آج میرے انتقام کا سب سے بڑا مرحلہ پورا ہو گیا تھا. یہ بھی اچھا ہوا کہ بھائی صاحب نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ ان کی بیوی ابھی حیات ہے اور بچے بھی ہو چکے ہیں, ورنہ عین ممکن تھا کہ میں غیظ و غضب کی حالت میں ان کا بھی وہی حال کرتا جو ماتھور کا کر چکا تھا. بہرحال مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ میں نے جاگیردار صاحب کو ایسی سزا دی ہے کہ جسے وہ مرتے مرتے بھی نہ بھلا سکیں گے. اب مجھے اپنے دوسرے بھائیوں سے انتقام لینا تھا. ہر چند کے وہ بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ قصوروار نہیں تھے لیکن جس وقت میری حق تلفی کی گئی تھی اس وقت ان لوگوں نے بھی میری طرف سے نظریں پھیر لی تھی اور میری حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا. کوٹھی سے میرا ہوٹل جہاں میں قیام کر رہا تھا وہ مشکل 1.5 میل کے فاصلے پر تھا لیکن میں نے جان بوجھ کر اپنے انداز کے مطابق ایک طویل راستہ اپنایا تھا جو زیادہ تاریک اور سنسان تھا. گو مجھے کسی کا خوف نہیں تھا. پھر بھی میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ خواہ کوئی آدمی میرا پیچھا کرنے کی کوشش کرے اور وہ غریبی مفت میں مارا جائے. میری نظروں کے سامنے اس وقت بھی وہی دل خوش کر منظر گھوم رہا تھا جب بھائی صاحب اندھے ہو کر زمین پر تڑپ رہے تھے اور انہوں نے پولیس والوں کو میری گرفتاری کا حکم صادر فرمایا تھا. ان کی کربناک چیخوں کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی. جب میں اپنی دھن میں مست ہوٹل کی طرف جا رہا تھا میرا جی پاروتی سے ملنے کو چاہ رہا تھا. جو مسرت مجھے اس وقت ملی تھی وہ سب اس کی کرپا تھی. طاقت بڑی چیز ہے, اس کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس میں جو لذت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. میرے سامنے اب دنیا ہیچ تھی. میرا دل کارناموں پر کارنامے انجام دینے کے لیے مضطرب تھا. میری داستان کا یہ نقطہ عروج تھا. میں نے اپنے بڑے بھائی سے انتقام لے لیا تھا. میں مستقبل میں اپنی خوبصورت زندگی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اچانک اس سنسان اور اندھیرے راستے میں ایک واقعہ پیش آیا جو مجھے یوں یاد رہا کہ اس کی نوعیت عجیب تھی. پہلی بار میں نے کسی دوسرے کے معاملے میں ٹانگ اڑائی تھی. میرا خیال ہے کہ میں اسے قارئین کو بھی سنا ہی دوں. یوں تو اس کے بعد عجیب و غریب کارناموں کا ایک طویل سلسلہ ہے مگر انہیں نہیں لکھوں گا بلکہ یہ تحریر اپنی سرگزشت تک محدود رکھنے کی کوشش کروں گا. ہاں تو میں ہوٹل کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک مخالف سمت سے کوئی نمودار ہو کر اتنی زور سے مجھ سے ٹکرایا کہ میں نے اگر فوری طور پر خود کو سنبھال نہ لیا ہوتا تو یقیناً گر پڑتا. ٹکر اس قدر زوردار اور اچانک تھی کہ میرا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا. قریب تھا کہ میں گھوم کر غصے سے ٹکرانے والے پر وار کر بیٹھتا کہ ایک گھبرائی ہوئی نسوانی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی. معاف کرنا بھائی. تم کون ہو؟ میں نے سنبھل کر اس عورت کو دیکھا جو سر تپا ایک سفید چادر اپنے جسم کے گرد لپیٹے منہ دوسری طرف کیے کھڑی تھی.